بندہ بشر جو ہے نا وہ بہت گناہ گار ہے۔ جب تک ہم اس دنیا میں ہیں نا جانے انجانے بہت سی غلطیاں، بہت سی کوتاہیاں، بہت سے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن بہت سی ایسی باتیں ہیں جن سے ہمیں اکثر پتہ چل جاتی ہیں، اکثر ہمیں پتہ بھی نہیں چلتی غلطی کیا ہو گئی ہے، ہم سے گناہ کیا ہو گیا۔ تو بات یہ ہے کہ ہم نے ان گناہوں کے لیے اللہ سے معافی مانگنی ہے، اور جب آپ کو لگے کہ مجھ سے بہت سے گناہ ہو گئے ہیں تو یقین کیجئے کہ پھر آپ کی تبدیلی کا وقت آ جاتا ہے۔ جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں بہت گناہ گار ہوں، مجھ سے بہت گناہ ہو گئے ہیں، تو پھر ہم اللہ کی طرف رجوع ہو جاتے ہیں استغفار کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے۔ لیکن کیا ہی اچھا ہو استغفار کو اپنا معمول ہی بنا لیا جائے، اور ہم اس کو ہر وقت کرنا شروع کر دیں، تاکہ جانے انجانے میں غلطیاں ہو گئی ہیں اللہ ہمیں معاف کر دے۔ دیکھیں، دعا کی قبولیت جو ہے نا انسان کی شروع ہو جاتی ہے جب وہ اللہ سے معافی مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ جب آپ معافی مانگنا شروع ہو جائیں تو یقین کیجئے کہ جو آپ کے دل کے اندر خیالات اور جو دل کے اندر آرزو مرادیں وہ بغیر کہیں پوری ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ والا درجہ جب آ جاتا ہے نا انسان حیران رہ جاتا ہے، اور یہ اولاد اور کہ اللہ اس کے لیے ایسی ایسی چیزیں، ایسی ایسی نعمتیں فراوانی کر دیتا ہے اس کے اوپر کہ انسان سوچتا ہے یا اللہ میں تو بہت گناہ گار تھا، میں تو اس قابل بھی نہیں تھا، تو نے تو مجھے اتنا نواز دیا ہے۔ جب یہ سٹیج آئے نا تو میں کہتی ہوں پھر بس شکر گزاری آپ پر لازمی ہو جاتی ہے۔ شکر تو لازم ہی ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر کریں، لیکن پھر آپ اپنے استغفار کو بڑھا دیجئے۔ جب نعمتیں بڑھنا شروع ہو جائیں نا، بجائے اس کے کہ استغفار کو کم کر دیں، استغفار کو اور بڑھا دیں، تو یہ اس سوال کا جواب ہے۔ پوچھتے ہیں اکثر کب تک پڑھنا ہے، کتنا پڑھنا ہے، جب وہ کب تک کی کوئی حد نہیں ہے۔ میری پیاری یوٹیوب فیملی جو لوگ سن رہے ہیں نا، استغفار کو آپ نے معمول بنا لینے اپنی زندگی کا۔ یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، ایک ہفتے کی بات نہیں ہے، ایک مہینے کی بات نہیں ہے، اور ہم اکثر ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ایک ہفتہ پڑھ لیں یہ ہو جائے گا، 2 ہفتے پڑھ لیں یہ ہو جائے گا، ایک مہینہ پڑھ لیں یہ ہو جائے گا۔ بالکل پڑھ لیں، لیکن ہفتہ پڑھ لیں، ایک مہینہ پڑھ لیں، لیکن جب آپ پڑھنا شروع کر دیں گے نا، ایک چیز ہے نا جس کو چھوڑنے کا بھی دل نہیں کرے گا۔ میں آپ کو اپنی مثال دیتی ہوں، میں نے بھی یہی سوچ کے پڑھنا شروع کیا تھا کہ میں اسے 2000 پڑھ لوں گی، پھر میں نے ایک ہفتہ پڑھا، پھر میں نے 10 دن پڑھا، میرے چھوٹے چھوٹے سے کام خود بخود ہوتے چلے گئے۔ اکثر آ رہا ہوتا ہے کہ نا آپ کے گھر چاہیے، آپ کو کوئی نوکری نہیں مل رہی ہے، آپ پڑھ رہے ہیں، جب ایک دفعہ آپ پڑھنا شروع ہو جائیں گے نا تو آپ کی روٹین سیٹ ہو جائے گی، چھوڑنے کا بھی دل نہیں کرے گا۔ اور ایک چیز اور بتاؤں، استغفار کی آپ کو اللہ کی طرف سے ہدایت ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے کرم ہوتا ہے کہ آپ اللہ سے معافی مانگو۔ دیکھیں کہ بندے کو پتہ ہے کہ استغفار پڑھنا ہے، ہر بندہ نہیں پڑھتا کیونکہ اس کو توفیق ہی نہیں ہوتی، جس کو توفیق ہوتی ہے وہ شروع کر دیتا ہے، پھر اس کا دل کرتا ہے کہ پڑھتا چلا جاؤں۔ اچھا، اس میں قید نہیں ہے، وضو بغیر وضو کے اٹھتے بیٹھتے چلتے ہر وقت، یا پھر آپ کو دھیان آئے کہ ہاں میں نے یہ استغفار پڑھنا ہے تو ایک بار سے نہیں، جب آپ کو یاد آئے یا آپ سو رہے ہوں، آپ کو نیند نہ آ رہی ہو، آپ لیٹے ہوئے ہوں، تب بھی آپ اس کو آرام سے پڑھ سکتے ہیں۔ استغفار پڑھتے جائیں، اللہ تعالیٰ نعمتیں اور لاتعداد دے رہا ہے، اور تو کوئی گنتی نہیں ہے، اس لیے ہمیں استغفار بھی ایسے ہی کوئی گنتی نہیں ہے، ایسے ہی پڑھنا ہے۔ سیکنڈلی آپ آتے ہیں تعداد کی طرف، ہم نے کتنا پڑھنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ استغفار پڑھیں اول آخر درود شریف کے ساتھ۔ آپ سیٹنگ میں پڑھنا چاہ رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ 11 بار درود شریف پڑھیں، اور پھر چاہے آپ 1000 کی تسبیح رکھ لیں، 2000 کی تسبیح رکھ لیں، 3000 کی، 5000 کی، جتنی دفعہ آسانی سے آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس میں کوئی قید نہیں ہے، لیکن آپ پورے ایمان کے ساتھ، پورے خوش و نور کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ پاک مجھے معاف کر دے، اللہ کی ذات معاف کرنے والی ہے۔ جب آپ اس یقین کے ساتھ پڑھیں گے نا، وہ معاف کرنے والا ہے، اس سے نعمتیں رحمتیں خود بخود آنا شروع ہو جائیں گی۔ اگر آپ کسی سرٹیفائڈ چیز کے لیے اسپیسیفک چیز کے لیے پڑھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کسی ایک اسپیسیفک چیز کے لیے نہ بھی پڑھیں نہ، تو صرف یہ سوچ کر پڑھ لیں کہ اللہ تعالیٰ میری تمام پریشانیاں حل کر دے، دور کر دے، اس میں سب کچھ آ جاتا ہے۔
جو کچھ زبان سے بول رہے ہوں، جو کچھ دل میں ہو وہ بھی، کیونکہ دلوں کے بھید اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ دعا کرنی ہے، اللہ تیری جتنی شان ہے ہمیں اس شان سے بھی زیادہ بڑھ کر مجھے عطا کر۔ میں نے ایک گھر بننا تھا، اچھا اب میں آپ کو اپنی ایک سٹوری سناتی ہوں۔ میں نے ایک گھر لینا تھا رینٹ پر میں نے گھر لیتے رینٹ پر گھر لینا آپ کو پتہ کتنا مشکل ہوتا ہے۔ گھر نہیں مل رہا تھا اور ایک ہفتے میں ڈھونڈنا تھا، ہمیں مل ہی نہیں رہا تھا، 2 دن باقی رہ گئے تھے، ہمیں 3 دن میں گھر ڈھونڈنا تھا۔ ہم ایک جگہ پہ شفٹ ہو چکے تھے، ہم نے ایک دن سامان اٹھایا، آپ یقین کریں، اور نیکسٹ ڈے ہمیں پتہ چلا کہ جہاں ہم چاہ رہے تھے نا وہاں پہ بھی ایک گھر خالی ہو چکا ہے۔ پھر میں نے وہاں سے سامان اٹھایا اور اگلے دن ہم وہاں شفٹ ہو گئے، اور ہمیں پورے مہینے کا کرایہ وہاں دینا پڑا جہاں ہم نے ایک دن سامان رکھا تھا۔ کوئی بات نہیں، تھوڑے بہت ہو گئے تھے ہم سے نقصان، لیکن اللہ پہ یقین رکھنا ہے۔ تو اس طرح میری ساری مشکل حل ہو گئی تھی، جو مجھے جہاں میں چاہتی تھی وہاں گھر مل چکا تھا، شکر الحمدللہ۔ جب آپ کا کام ہو جائے تو اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ کون سا پڑھنا ہے؟ صرف استغفار نہیں، استغفر اللہ پورا پڑھنا ہے۔ کس طرح حالات بدلیں گے، کہتے ہیں نا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگے، کسی انسان کی طرف نہیں دیکھنا، اللہ سے مانگنا ہے، شروع کریں نہ اللہ کو، تو بندے کا اپنے مانگنا بہت اچھا لگتا ہے۔ اور میں کہتی ہوں استغفار کے ساتھ الحمدللہ کے بھی معمول بنا لیں۔ جہاں ہم استغفار کی ایک تسبیح پڑھتے ہیں، مطلب کہ 1000 2000 پڑھتے ہیں، وہاں استغفار اور الحمدللہ پڑھنے میں بھی ہمیں ہارڈلی 5 to 6 منٹ لگ جائیں گے، صرف ایک تسبیح پڑھنے میں۔ تو شکر الحمدللہ ہم جتنا کریں گے اتنا ہمیں اللہ نوازتا جائے گا۔ جب ہم شکر الحمدللہ کے معمول بنا لیں گے نا تو ہمارے حالات، اور اللہ اتنا خوش ہوتا ہے اور ہمارے حالات خود بخود اچھے سے اچھے ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ آپ دنیا کے سب سے خوش قسمت انسان ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے استغفار کے لیے؟ تو آپ نے استغفار پڑھنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو پلیز ایک لائک اور سبسکرائب اور کامنٹ کریں، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ استغفار جس نے پڑھا ہے اس کو کیا ہوا ہے۔ پھر میں اپنے انسٹا پہ جاؤں گی، پھر میں وہاں پہ بھی اپنی سٹوری، آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو استغفار پڑھنے کا کیا فائدہ ہوا ہے۔ پھر میں انسٹا پہ جا کے اپنی سٹوری لگاؤں گی اور پھر میں بتاؤں گی کہ یہ کس طرح سے لوگوں کو فائدہ ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ باقی آپ لوگ اپنا خیال رکھیں۔ اگر آپ اچھا سوچتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ بھی ہر چیز آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دے گا۔ آپ ہمیشہ یہ سوچا کریں کہ میں نے خوش قسمت انسان، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں میرے لیے ہیں، میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کروڑوں دفعہ روزانہ شکر ادا کرتی ہوں۔ اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہر وقت کرتے رہنا ہے، اور چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تب بھی، نہیں اچھی لگ رہی تو پھر آپ نیکسٹ ویڈیو کا بھی ویٹ کریں۔